اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ ریوارڈ کرے، اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے، گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک میری رحم دلی، میرا کمپیشن میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ از آل مرسیفل فار دا کریشن۔ تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں۔ تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے، مطلب یو کین امیجن ڈرنکارڈ ہوگا، ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا، رابری کرتا ہوگا، واٹ ایور۔ وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے، کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے۔ تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا، دور پھینکا۔ یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے، وہ اتنے تنگ تھے، انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے۔ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا، تم نے اسے غسل نہیں دیا۔ اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے، اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے۔ بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے، کس طرح سے ریپینٹ کر لے، اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو، آپ کے دل میں رچنس ہو، تو فارغ کریں اپنے آپ کو، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے۔ کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزرے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی۔ اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی all it took was 1 تہجد، that's it۔ لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا، مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ all it took was 1 تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ۔ تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے، لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was 1 تہجد۔ تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہ حدیث، انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، Allah Almighty said، حدیث قدسی ہے، اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے تو میں تمہیں معاف کروں گا، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میں تمہیں معاف کروں گا۔ اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں، کلاؤڈز کی طرح، یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے، میرے پاس آؤ گے، میرے سے بات کرو گے، مجھے ریکگنائز کرو گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجن چینج کر لیتے ہیں، کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے، ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا، بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی، آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس، یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے، ریلیف فرام ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے، اوکے یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے، یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو۔ اب یہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو، میں اللہ سے مانگوں
اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں، کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے، تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں، بس ہم دعائیں کیے جائیں، تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا۔ یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں، اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا۔ آپ ایک سٹیپ لیں گے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے، آپ چل کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے، اوکے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا، نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، ہر چیز تو حرام ہے، وہ حرام میں کرتا ہوں، تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے، تو یہ حماقت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو ہم نے حسنہ عطا کیا۔ حسنہ کیا ہے؟ جو ہم دن رات مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب سوچنے کی بات ہے، دنیاوی اینگل سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ابراہیم السلام کے پاس دولت تو اتنی کو خاص نہیں تھی، دوسرا دنیاوی طور پہ مشکلات بھی بہت تھی، اللہ نے بہت ٹیسٹ کیا انہیں، یعنی والد کے ساتھ نہیں بن سکی، والد نے نکال دیا، ہجرت کی، سفر بہت کیا، پھر بچہ تھا چھوٹا اسماعیل، اس کو کہا اللہ نے کہ ذبح کرو، بہت مشکل ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اولاد کافی دیر بعد دی اللہ نے، 86 سال میں پہلی اولاد ہوئی، اس کے بعد سیکنڈ اولاد۔ تو دنیاوی اینگل سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو مشکلات زیادہ نظر آ رہی، حسنہ کہاں پہ ہے؟ حسنہ ہے گڈ ریپوٹیشن، ٹھیک ہے۔ حسنہ کی اگر صحیح آپ تشریح دیکھیں، وہ ہے یہ گڈ ریپوٹیشن۔ آج دنیا ابراہیم کو جانتی ہے علیہ السلام کو، اور نہ صرف جانتی ہے، سلام کرتے ہیں، کما صلی تعالی ابراہیم، یہ ہوتا ہے حسنہ، ٹھیک ہے۔ دنیا میں حسنہ گڈ ریپوٹیشن ہے۔ گڈ ریپوٹیشن اسی کو ملتی ہے جو کردار میں اچھا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کسی برے کردار والے کو گڈ ریپوٹیشن مل جائے۔ عارضی طور پہ لوگ اس سے ڈریں گے اس کی پاور کی وجہ سے، جیسے وہ مرے گا تو اس کے بارے میں باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ مانگنا چاہیے اللہ سے اچھا کردار، اسی لیے یہ حدیث بہت خوبصورت ہے۔ لیٹس اسٹارٹ ود دس حدیث۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best of you are those who live the longest and are the best in character۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی لمبی عمر مانگے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، تو ساتھ میں اچھا اخلاق اور اچھا کردار بھی مانگے، کیونکہ اس کے اپوزٹ بات بھی درست ہے، وہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ the worst of you are those، تم میں سے بدترین وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہے اور وہ کردار میں بہت برے، کیونکہ ایسا انسان جو ہے وہ پھر بہت زیادہ کرپٹ ہوگا، بہت تہلکہ مچائے گا دنیا میں، بہت فتنہ مچائے گا۔ تو لمبی عمر جب بھی مانگے تو اچھا کردار بھی اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ مجھے بتائیں کہ گڈ کیریکٹر میں کیا کیا ایٹریبیوٹس آتے ہیں؟ لیٹس نو اباؤٹ یور آنسر۔ جی ٹھیک ہے۔ انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن انٹیگریٹی؟ آسان الفاظ میں انٹیگریٹی کیا ہے؟ کوئی اور ڈیفائن کر دے۔ کہتے ہیں نا قائد اعظم واز اے مین آف انٹیگریٹی، اس کا کیا مطلب ہے انٹیگریٹی؟ آنیسٹی، ٹرسٹ وردینس تو سمجھ آ گیا، انٹیگریٹی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ضمیر، اوکے، اور کچھ؟ صحیح۔ انٹیگریٹی ان شارٹ یہ آنسرز ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ٹو بی پریسائز، انٹیگریٹی ہوتا ہے کہ اپنے رولز پہ پکا ہونا، جو آپ کے رولز ہیں ان پر پکا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایٹریبیوٹس آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ رسپیکٹ، گڈ، جی، اچھا کردار۔ ایک ایسے میں نے پڑھا تھا اے لیولز میں، گڈ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر، اس میں اس نے آتھر نے بڑی زبردست بات کی، اس سے کہا تھا کہ اگر کردار صرف یہ چیزیں ہیں نا، آنیسٹی، پنکچوالٹی، انٹیگریٹی، کیونکہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہی نام آتے ہیں۔ یہ نام اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم ایک کارپوریٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کیپٹلزم کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جس میں مین مقصد ہمارا بنا دیا گیا کارپوریٹ کی جاب کرنا۔ تو ظاہر ہے اسی لیے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے وہ جاب ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس آتے ہیں کہ آنیسٹ ہونا جاب پہ، اور انٹیگریٹی والا ہونا بہت زیادہ، اور پنکچوئل ہونا، یہ بالکل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ بہت ضروری ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن اس نے بڑا زبردست پوائنٹ کہا، اس سے کہا کہ اگر تو صرف یہی ہے تو ہٹلر جو ہے وہ سب سے زیادہ کیریکٹر کا اچھا تھا، کیونکہ وہ آنیسٹ بھی بہت تھا، وہ پنکچوئل بھی بہت تھا، اور اس میں انٹیگریٹی بھی بہت تھی۔ یعنی جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ رولز کا بہت سخت تھا اور پکا تھا۔ اسی طرح اس کی آرمی، وہ بھی دنیا کی سب سے اچھی کیریکٹر والی تھی، اگر تو یہی ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن ان میں مسنگ کیا تھا؟ ایمپیتھی۔ ثابت ہوا کہ سب سے اولین کیریکٹر ایمپیتھی، کیریکٹر کا ٹریٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمپیتھی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر ایک برا انسان پنکچوئل ہے، آنیسٹ ہے، انٹیگریٹی والا ہے، تو آپ سوچیں وہ کیا تباہی مچائے گا۔
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جیسے ابلیس از ویری آنےسٹ, ویری پنکچوئل, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ مستقل مزاج, ویری کنسسٹنٹ. اشفاق احمد کا ایک واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے چیلنج دیا میرے دوست نے جب میں نے بیچلرز کیا گاؤں میں, کہ ہم تجھے سائنسدان تب مانیں گے, بی ایس سی کی تھی نا, جب تو ایک مائی تھی, مائی نورا کے نام سے ان کے گاؤں میں, جو چنے بھونا کرتی تھی اور بڑی پازیٹیو خاتون تھی. کہتے اس کے منہ سے آج تک نیگیٹو جملہ نہیں ہم نے سنا تھا. تو مجھے چیلنج کیا گیا کہ ہم تمہیں سائنسدان مانیں گے جب اس کے منہ سے کوئی نیگیٹو جملہ نکلواؤ گے. تو کہتے ہیں میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہتے میں اس کے پاس گیا اپنے دوستوں کے ساتھ, اسی طرح خوش اخلاقی سے پیش آئی, بڑا پازیٹیو, کہتی پتر بیٹھو, چنے بھون کے ہمارے سامنے رکھے. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ مائی شیطان دے بارے کی خیال ہے. کہتے اب پھنس گئی, شیطان کے بارے میں تو کوئی پازیٹیو نہیں کہہ سکتا نا. تو کہتے ایک دم خاموش ہو گئی, نیچے دیکھا, پھر مسکرا کر میری طرف دیکھا, تو کہتی کہ پتر مستقل مزاج بڑا ہے. تو بات تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ ہے تو خبیث, رجیم, لانتی, لیکن مستقل مزاج دیکھے کتنا ہے. تو ثابت ہوا کہ کیریکٹر میں ایمپتھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک غلط بندہ مستقل مزاج ہو گیا اور پنکچوئل ہو گیا, آنےسٹ ہو گیا, تو پھر وہ بہت تباہی پھیرے گا. تو بہرحال یہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف آتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو بہت بار بار قرآن میں آئے ہیں, بار بار قرآن میں, ٹھیک ہے, اس کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں. اور یہ بھی نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو سسٹر نے کہا, پنکچوالٹی, آنےسٹی, اس کی بڑی کمی ہے ہماری قوم میں ایز اے نیشن. شاید کمی ہے اسی لیے پہلے یہ آتے ہیں مائنڈ میں, کیونکہ کمی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اینی وے, تو سب سے پہلے دیکھیں ایک ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سائنس کیا کہتی ہے. مارٹن سیلگ مین پازیٹیو سائیکالوجی کا بانی ہے, یہ ایک فیلڈ ہے پازیٹیو سائیکالوجی 1980 کی. تو اس نے کیا کیا, اس کی ٹیم نے 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگوں کا سروے کیا. یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ایک ریسرچ ہے یہ. تو ظاہر ہے پیپر دیا ہوگا یا انٹرنیٹ پہ کیا ہوگا, جیسے بھی کیا ہوگا. اینی وے 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کا سروے کیا مختلف علاقوں سے, اور ان کے سامنے سروے میں پوچھا یہ کہ یہ آپ کے سامنے 6-7 کریکٹر کے ایٹریبیوٹس ہیں, ان میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مشکل ٹو اچیو کیا ہے. تو 70-80% کا آنسر سیلف کنٹرول تھا. اب دیکھیں ڈسپلن اور سیلف کنٹرول بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل میں انسان کو انسان بناتی ہے یہ چیز, سیلف کنٹرول, اور اس کا تعلق پھر انٹیگریٹی سے بھی آ جاتا ہے. اس کے نیچے باقی سارے ہیں, آنےسٹی, کیونکہ جو بندہ ڈسپلنڈ ہوگا, سیلف کنٹرول جس کا ہوگا, اس میں باقی چیزیں بھی نیچے آ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت جامع اور بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے سیلف کنٹرول. قرآن کی روشنی میں بھی 4 ایٹریبیوٹس اگر میں آپ کو بتاؤں جن کا بار بار جو ہے وہ ذکر آتا ہے, ان میں ایک تو ہے گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. قرآن میں کتنا زیادہ زور ہے اس پہ, اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ میرے شکر گزار بندے چند ہی ہیں, کہا نا قلیلم ما تشکرون, تم میں سے چند ہی شکر گزار ہوتے ہیں. تو شکر گزاری بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے, گریٹیٹیوڈ. اور یہ اس پہ کبھی آپ سوچنے بیٹھے نا, گریٹیٹیوڈ یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. یعنی جو شکر گزار بندہ ہے نا, وہ اس لیول کا پازیٹیو ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی شکر گزاری کا پوائنٹ نکال لیتا ہے. اور اٹ ریئلی ہیلپس فائٹ ڈپریشن. یعنی اگر آپ کبھی صرف اس پہ سوچنے بیٹھ جائے نا کہ میں انسان ہوں, بس یہ پوائنٹ انف ہے شکر گزاری کے لیے, انف ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں, امیجن کریں آپ رات سوئیں اور کبھی نہ اٹھیں, قیامت والے دن بھی نہ اٹھیں, کبھی نہ اٹھائے اللہ آپ کو. اللہ اس پہ قادر ہے کہ نہیں, آپ کو سوئچ آف کر دے ہمیشہ کے لیے, آپ کی کانشیسنیس ختم, یو آر گون فار ایور. اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں کیا ایسا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو یہ بہت بڑا گفٹ ہے. کبھی سوچیں اس پہ. پیپل وانٹ ٹو کل دیم سیلف, سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں وہ وش کیا کر رہے ہیں, بٹ دے آر وشنگ فار. وہ پینک ہو رہے ہیں دنیا کے سٹریسز سے, دنیا کی چھوٹی موٹی پرابلم سے. انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کا لائف کتنا بڑا گفٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو درخت نہیں بنایا, ستارہ نہیں بنایا, جانور نہیں بنایا, اللہ نے آپ کو تنکا نہیں بنایا, گھاس نہیں بنایا, کچھ بھی بنا سکتا تھا نا, انسان بنا دیا, لائف دے دی, کتنا آپ کو ایکسپیرینس کرنے کے چانسز دے دی, آنکھیں دے دی, آپ کلرز دیکھ سکتے ہیں. جانور اتنے کلرز نہیں دیکھ سکتے جتنے انسان دیکھ سکتا ہے. آپ ساؤنڈز مختلف سن سکتے ہیں, کبھی سوچیں کیا کیا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کھانا از ون آف دا گریٹسٹ گفٹ. جانور اس طرح ٹیسٹ نہیں کر سکتا جیسے آپ میٹھا کھاتے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. دیکھیں شکر گزاری کرنے پہ آئیں تو انف ہے, یہ انف ہے کہ میں انسان ہوں, بس ختم, باقی باتیں بات کی ہیں. تو اسی طرح سوچیں کہ اللہ نے آپ کو چانس دے دیا ٹو بی ان جنہ فار ایور, ٹو بی دا امورٹل بینگ. کبھی آپ سوچیں آپ وہ تخلیق ہیں جو کبھی نہیں مرے گا. کبھی سوچے اس پہ. ڈیتھ نہیں ہے, ڈیتھ تو ایک دھوکہ ہے نا. دنیا کی ڈیتھ کیا ہے, بس ایک ٹرانسفرنس ہے, ٹرانسفرنس ٹو برزخ. برزخ سے آگے تو پھر جنت ہے یا اللہ نہ کرے دوسری سائیڈ ہے. بہرحال
سوچیں کہ زندگی کتنا بڑا تحفہ ہے, کتنا بڑا تحفہ ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں زندگی دی, وہی ہے جو تمہیں مارے گا اور پھر سے زندہ کرے گا, کیا تم شکر نہیں کرتے؟ میں نے جب یہ آیت پہلی بار پڑھی, آئی تھنک یہ آیت سورہ حج کی ہے, سورہ اعراف کی ہے, اینی وے, اور بے شمار ہے ایسی آیات جس میں بار بار اللہ کہتے ہیں اٹ از اللہ who brought you to life and then he will make you die and then he will raise you up, do you not give thanks. میں نے جب یہ آیت پہلی بار پڑھی میں سوچا یار اس میں شکریہ والی کیا بات ہے, یعنی مجھے اللہ نے پیدا کیا پھر مار دے گا پھر زندہ کرے گا, اس میں شکریہ والی کیا بات ہے؟ میرے ذہن میں آیا ویسے ہی کہ اس میں کیا شکریہ والی بات ہے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ وٹ اف اللہ مجھے اٹھائے نہ دوبارہ مار کے, پھر وٹ اف میرا سوئچ ہمیشہ کے لیے آف ہو جائے, وٹ اف ابھی میں بات کرتے کرتے گر جاؤں, گون فار ایور. جیسے ایک آئی فون ہے, سوچے میں اس کا سب کچھ نکال کے اس کو پھینک دوں کوڑے میں, کوئی نہیں لا سکتا اس آئی فون کو واپس, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ اسی پہ شکر کرو, میں نے تمہیں زندہ کیا, انسان بنایا, دوبارہ زندہ کروں گا, ٹھیک ہے, میرے سامنے آؤ گے تم, تو سو مینی اپرچونٹیز. بہرحال گریٹیٹیوڈ بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے اور یہ لایا جاتا ہے اپنے اندر, شکر گزاری لائی جاتی ہے اپنے اندر, ٹھیک ہے. اینی وے اس پہ بات کریں گے. دوسرا ہے سیلف کنٹرول, بار بار ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا زیادہ زور ہے اس پہ. تیسرا ایمپتھی ہے, ایمپتھی رحم دلی, دوسروں کے بارے میں سوچنا, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ بار بار جو ہے وہ قرآن مجید میں ایمپتھی کا ذکر آتا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ جسٹس ہے, جسٹس, ٹھیک ہے, انصاف, وہ بھی بار بار آتا ہے. اور بھی بہت ہیں لیکن یہ چار ٹاپ کے ایٹریبیوٹس اگر قرآن کی روح سے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سے ہیں تو وہ یہ چار ہیں. سب سے پہلے شکر گزاری, نمبر 2 سیلف کنٹرول, ٹھیک ہے, نمبر 3 ایمپتھی, اور نمبر 4 جسٹس. اب ان پہ ہم بات کرتے ہیں. کچھ کتابیں, یہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے, مائنڈ ان دا میکنگ, 7 لائف ایسینشیل لائف اسکلز ایوری چائلڈ نیڈس. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے ول پاور بھی بڑی زبردست. ول پاور از اے گفٹ, ٹرسٹ می. ول پاور اللہ نے آپ کو سائیکولوجیکل امیونٹی دی ہے. اب مسئلہ یہ شیطان سب سے پہلے اس کو توڑتا ہے. ول پاور اتنا بڑا گفٹ ہے کہ آٹومیٹکلی ایک بندے سے بڑے بڑے کام کراتا ہے, یعنی ایمانی طاقت پلس ول پاور. سوچیں انسان جن بن سکتا ہے, دیو بن سکتا ہے, یعنی ول پاور تو ہے اندر لیکن ایمانی طاقت بھی جڑ جائے اس کے, جو صحابہ کا کریکٹر, ٹھیک ہے, کہ ول پاور اٹ سیلف تھی. ول پاور سمجھتے نہیں, یعنی دی ایبلٹی ٹو فائٹ, وہ جب ختم ہو جائے پھر بندہ بہت زیادہ, پھر لرنڈ ہیلپ لیسنس ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. وکٹم مینٹالٹی, لرنڈ ہیلپ لیسنس, کہ وہ سمجھتے ہیں ہم ہیلپ لیس ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو دنیا میں ایسے لوگوں کی مثال ملے گی جو مسلمان نہیں تھے لیکن ول پاور اس لیول کی تھی کہ انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ول پاور کی بیس پہ ڈیزیز کو فائٹ کیا, ول پاور کی بیس پہ انسانیت کو کر کے دکھائیں چیزیں, ول پاور کی بیس پہ بہت بڑی بڑی مشکلات سے نکلے. تو یہ اللہ کا گفٹ ہے. دین اگین اس میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ بھی اللہ کا گفٹ ہے ول پاور ہمیں دینا. تو ول پاور بہت بڑی چیز ہوتی, گریٹسٹ ہیومن اسٹرینتھ, ٹھیک ہے, ول پاور. مائنڈ ان دا میکنگ جو ہے اس میں ایک ایکسپیریمنٹ ہے بڑا زبردست, یہ مارش میلوز بنی ہیں, بڑی مزے کی وہ کینڈیز ٹائپ ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی کھائی ہیں. اینی وے 1970 میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, اس کا نام تھا دا مارش میلو ایکسپیریمنٹ, گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے. اس میں کیا کیا تھا سائیکالوجسٹ نے کہ تقریباً 20-25 بچے تھے, ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا اور ہڈن کیمرہ لگایا ہوا, کمرے میں بٹھا کے ان کے سامنے مارش میلو رکھی اور بچوں کو ایک انسٹرکشن دی کہ جی ½ آور ہے تمہارے پاس اور جو ½ آور میں ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو ہم زیادہ دیں گے, اور یہ کہہ کے بس وہ باہر چلے گئے کہ آپ نے بس ہاتھ نہیں لگانا, 30 منٹس ہیں آپ کے پاس. اب بچے ہوتے ہیں اوبیسلی, جیسے وہ باہر گئے کچھ نے فوراً ہاتھ لگا دیا, کھانے لگ گئے, کچھ نے تھوڑا صبر کیا, کچھ نے 30 منٹ تک صبر کیا اور ہاتھ نہیں لگایا. ان لوگوں نے 20 سال سٹڈی کیا, لانگیٹیوڈنل سٹڈی, ٹھیک ہے, سال آفٹر سال سٹڈی کرتے, ان کا ڈیٹا لے لیا, آف کورس ان کے پیرنٹس سے پوچھتے ہوں گے, انہیں انٹرویو کرتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 20 سال انہیں سٹڈی کیا. 20 سال بعد what they concluded was وہ بچے جنہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھے لائف. وہ بچے جنہوں نے فوراً ہاتھ لگا لیا تھا وہ سب سے انسکسیسفل تھے, یعنی ان کے پرابلمز ہی پرابلمز تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان میں سیلف کنٹرول نہیں تھا اور ان کی شاید پیرنٹنگ ویسے نہیں ہوئی تھی, ان میں ڈیورس تھی, ان کے بزنس ٹھیک نہیں چل رہے تھے, ان کی جابز بار بار لوز ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. اور جو 30 منٹ تک جنہوں نے کیا وہ بہت سکسیسفل, کوئی جج ہے, کوئی بہت بڑی پوزیشن پہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ایک بات انہوں نے ثابت کی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے بچپن میں سیلف کنٹرول, کیونکہ بچپن کی عادات تھرو آؤٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہوتی ہیں جو بلڈنگ بلاک بنتی ہیں اور پھر ایک بڑا بلاک بنتا ہے اور وہ ہیبٹ پکی بن جاتی ہے. جیسے بچپن میں ہی بچے کو سکھائیں کہ اپنی بیڈ شیٹ روزانہ صاف کر کے بچھاؤ,
اب دس ہیبٹ گوز اے لانگ وے، یہ چھوٹی سی ہیبٹ ہے، آپ کی سوچ ہے دس ہیبٹ گوز اے لانگ، یہ میری ابھی تک عادت ہے، یقین کریں یہ میری والدہ نے اس کہا تھا ابھی تک میں ایسے کرتا ہوں، کسی ہوٹل میں چلا جاؤں میں ایسے کرتا ہوں، کسی گھر چلا جاؤں میں ایسے کرتا ہوں. اس چیز نے مجھے بڑا فائدہ دیا ٹو بی آرگنائزڈ، الماری اپنی صحیح سے رکھنا. ایک اور ہیبٹ میری والدہ نے سکھائی مجھے کہ جو کپڑا اتارو وہ طے کر کے رکھو، یعنی پھینکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی عادات ہوتی ہیں جو پارٹ آف یور پرسنالٹی بن جاتی ہیں. یہی بات ہے مائنڈ ان دا میکنگ، مائنڈ اسی طرح بنتا ہے، بلاک آفٹر بلاک عادات ہوتی ہیں، بچوں کی عادات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اینی وے اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ جو سیلف کنٹرول شو کیا جنہوں نے، وہ سب سے زیادہ کامیاب تھے زندگی میں. اینڈ فیئر انف، کیونکہ اللہ سورہ شمس میں 11 قسمیں کھاتا ہے، اتنی قسمیں اللہ نے کسی اور چیز کے لیے نہیں کھائی. اور دیکھیں جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ چیز اس کا مطلب کہ بہت 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 ضروری ہے، ٹھیک ہے. جیسے انسان میں اور آپ کسی چیز کی قسم کھائیں، ہماری بات کتنی ضروری بن جاتی ہے. میں آپ کو کہوں گا اللہ کی قسم بائی دا وے صرف اللہ کی کھا سکتے، ٹھیک ہے، حدیث کی روشنی. تو بہرحال میں آپ کو کہوں اللہ کی قسم تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، بہت ضروری بات ہے. آپ سوچیں رب العالمین قسم کھا لے، اللہ کسی بھی چیز کی کھا سکتا اپنی کریشن کی، ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے. اینی وے اللہ کہتے ہیں والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور صبح کی. 2 قسمیں ہو گئی. آگے کسی کو یاد ہے؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا طلاہا، چاند کی ہو گئی، ٹھیک ہے. والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، 5 قسمیں ہو گئی، رات کی، دن کی. والسماء وما بناہا، والسماء آسمان، 6 ہو گئی. 7 اپنی جس نے اسے بنایا، بناہا اپنی قسم بھی کھا لی، 7 ہو گئی. والارض وما طحاہا، 8 ارض کی، زمین کی قسم ہو گئی، اور پھر اپنی ہو گئی جس نے اسے پھیلایا. اور فألہمہا فجورہا وتقواہا، یہ 9 قسمیں ہو گئی. 10 قسمیں ہو گئی اگین اپنی قسم کہ جس نے انسپائر کیا نفس کو فار گڈنس اینڈ فار پہچان آف ایول. اس کا ونفسی وما سواہا، اور اس کے بعد ہے قد افلح من زکاہا. یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کامیاب ہے، فلاح پا گیا وہ من زکاہا جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. زکاہا کا مطلب ہے پاک کیا. تو ثابت ہوا کہ کسی اور چیز پہ اللہ نے اتنی قسمیں نہیں کھائیں جتنی تزکیہ پر کھائیں. اب تزکیہ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی عجیب سی چیز بن گئی. جب بھی لفظ تزکیہ آپ کے مائنڈ میں آئے گا تو آپ کے مائنڈ میں فوراً صوفیزم آئے گا. صوفیزم کی بہت اچھی چیزیں ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ اس تزکیہ کی بات نہیں ہو رہی کہ بس آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہو. یہ تزکیہ نہیں ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے. تزکیہ ہوتا ہے انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن سمجھتے ہیں؟ اپنے اندر جھانکنا، اپنے آپ کو امپروو کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بیسٹ کو باہر لانا، ٹو برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یو. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. پاکیزگی، پاک کرنا اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو پاک کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، آل دیز تھنگس. اور اس کے لیے پورا فریم ورک بھی دیا ہوا ہے اسلام نے. ذکر ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورہ الاعلیٰ کی آیت. اللہ کہتے کامیاب ہے وہ جس نے پاک کیا. کیسے پاک کیا؟ وذکر اسم ربہ فصلی، کیسے؟ اپنے رب کا ذکر کر کے، اور فصلی نماز پڑھ کے، صلاح سے ہے نا، فصلی نماز پڑھی اور ذکر کیا اپنے رب کا. اب ذکر سے مراد یہ اپنے رب کو یاد کیا. اور یہ بھی سمجھ لیں ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا. ایسا ذکر جس میں لاکھ بار استغفر اللہ اور اللہ کو یاد نہیں کیا جا رہا، وہ ذکر نہیں، ٹھیک ہے. جو بس زبان پہ جاری ہے اور اللہ کو یاد نہیں کیا جا رہا. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں. تو بہرحال اللہ کو یاد کرنے سے مراد ہے ٹو بی کانشیس آف اللہ، کہ اللہ ہے. جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنا گناہوں سے بچیں گے. یہ ہوتا ہے ذکر، اللہ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا. اینی وے تو یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اس سے اندازہ لگا لیں کہ سیلف کنٹرول کتنا اللہ کی نظر میں کتنا ضروری ہے. وقد خاب من دساہا، یہ اس سے اگلیا ہے ڈوب گیا وہ، تباہ ہو گیا وہ جس نے گیو اپ کیا، جس نے کنٹرول نہیں کر سکا جو اپنے آپ کو. اس سے کیا ثابت ہو؟ اگر انسان کا کنٹرول نہ ہو اپنی ڈیزائرز پہ تو پھر یہ آیت نہ ہوتی. پھر تو اللہ یہ کہتے نا کہ اس بیچارے کا تو کنٹرول ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی بات نہیں. ایسا تو نہیں ہے. اللہ نے تو کہا تباہ ہے وہ جو کنٹرول نہ کر سکا، اور کامیاب ہے وہ جس نے کنٹرول کر لیا. ثابت ہوا کہ اللہ نے آپ کو ول پاور دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو سیلف کنٹرول دیا ہوا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس سے پچھلی آیت ہے کہ قسم ہے اس کی جس نے پہچان دی نفس کو صحیح اور غلط کی. تو ثابت ہوا کچھ لوگ اگر اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھیں تو ایسا نہیں ہے. شیطان انہیں ہیلپ لیس فیل کرا رہا ہے. شیطان ان کے مائنڈ میں ڈال رہا ہے تم نہیں کنٹرول کر سکتے، یہ تمہارے کنٹرول سے باہر چیز. وہ وسوسہ ہے. دیکھیں آدم اسلام کو وسوسہ ڈالا نا، ان کا بھی سیلف کنٹرول لوز کروایا.
یہ تو ہمارے شروع سے مسئلہ ہے سیلف کنٹرول, ٹھیک ہے. تو کیا کہا کہ دیکھو نہیں کھا لو کوئی بات نہیں, اصل میں تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم امورٹل نہ بن جاؤ یا تم بہت فرشتے نہ بن جاؤ, کوئی نہیں چکھ لو ایک بار. تو تھوڑا سا سیلف کنٹرول لو. یہ وسوسہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شیطان کا. اور یہ ہم سب کا مسئلہ, ہم سب ویک ہیں, ہم سب انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں, لوز ہو جاتا ہے سیلف کنٹرول. لیکن بات یہ ہے کہ ٹو میک اے کم بیک, اصل بات وہ ہے. یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ لوز ہی نہیں ہوگا اور کبھی گناہ بھی نہیں کریں گے اور بالکل ہی فرشتے بن جائیں گے. نہیں, ایکسپیکٹڈ یہ کہ فائٹ کریں گے, کم از کم فائٹ تو کریں گے نا, ول پاور تو شو کریں گے, یہ ایکسپیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سنایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو ثابت ہوا شکر گزاری, گریٹیٹیوڈ. شکر گزاری اتنا بڑا ایٹریبیوٹ ہے. لقمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے, حکیم لقمان, نبی نہیں تھے لیکن بہت ہی دانا شخص تھے. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, ایک صحابی ہیں, کہ 3 لوگ دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہیں, 3 لوگ, ان کی اپنی پرسنل رائے ہے. حکیم لقمان, نمبر 2 عزیز مصر, نمبر 3 ابو بکر صدیق. یہ ان کی پرسنل رائے ہے, ٹھیک ہے. حکیم لقمان تو اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ وائز تھے. عزیز مصر اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں انہوں نے یوسف السلام کو دیکھ کے پہچان لیے اسپیشل بچہ اور اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کا انہیں بڑا فائدہ ہوا. اور ابو بکر صدیق اس لیے کیونکہ انہوں نے فوت ہوتے ہوئے عمر کو بنا دیا کیلف اور سارا صدقہ جاریہ خود لے لیا, سارا ریوارڈ خود لے لیا, کیونکہ عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں بہت فتوحات ہوئی ہیں, پیک کا دور ہے. تو جو شخص کوئی اچھا کام کر کے جاتا ہے سارا ریوارڈ اسے ملتا ہے. تو یہ ابو بکر کی عقل مندی تھی. اینی وے, تو لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. وہ حکمت کیا تھی؟ ان اشکر للہ, اللہ کا شکر ادا کر. ثابت ہوا گریٹیٹیوڈ میں بڑی حکمت ہے, بہت حکمت ہے شکر گزاری میں, ٹھیک ہے. کیونکہ شکر گزاری جو ہے اس پہ تو آج کل بھی سائنٹیفک ریسرچز ہیں, ہارورڈ کی ریسرچ ہے, کئی یونیورسٹیز کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ کے عادی ہوتے ہیں وہ خوش زیادہ رہتے ہیں, ان کے پازیٹیو ایموشن زیادہ ہوتے ہیں, وہ سٹریس کو زیادہ اچھا فائٹ کرتے ہیں. گریٹیٹیوڈ کے عادی کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ عادت بنانی پڑتی ہے, جن کی نہیں ہوتی ان کی بنواتے ہیں سائیکالوجسٹ. کیسے؟ گریٹیٹیوڈ جرنل دے کے انہیں. آج کل آپ ایپس دیکھیں نا, یہ مسلم پرو ایپ ہے, اسی طرح اسلام 360 ہے, ان میں بھی گریٹیٹیوڈ جرنل کی آپشن انہوں نے دی ہوئی کہ آپ ڈیلی لکھو کہ میری زندگی میں کیا اچھا ہے جس کا میں شکر کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ برین ٹرین ہوتا ہے ٹو تھینک اللہ سبحانہ تعالیٰ فار مینی تھنگس, ٹھیک ہے. وہی بات ہے, آپ شکر کرنے پہ آؤ تو بڑی چیزیں ہیں. یہ چیز بھی ہے کہ دیکھیں اللہ آپ کی پکڑ نہیں کر رہا. ایک سی او, ایک جاب کر رہے ہیں آپ کمپنی میں, ایک سی او کے کلیئر کٹ احکامات کو آپ ڈیلی ریجیکٹ کریں, ڈیلی ریجیکٹ کریں, چھوڑے گا آپ کو؟ پکڑ لے گا, نکال دے گا, ٹھیک ہے, آپ کو فائر کر دے گا. ہم ڈیلی اللہ کی کتنی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں, ڈیلی. اللہ نے کہا نماز پڑھو, ہم نہیں پڑھتے, ہم کہتے ہیں ٹو ہیل ود اٹ. ایٹیٹیوڈ تو یہی ہے نا, ٹو بی آنیسٹ. اللہ نے کہا نظریں جھکاؤ, ہم نہیں کر پاتے. اللہ نے کہا ایسے کرو. تو ڈیلی بیسس پہ آپ سوچیں ہم کتنی ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں, لیکن اس نے زندہ رکھا ہوا ہے, فائر نہیں کر رہا, چانسز دے رہا ہے, چانسز دے رہا ہے, ٹھیک ہے. فرشتوں کو کہتا ہے کہ 6 آور ویٹ کرو, حدیث ہے صحیح مسلم کی. جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے فرشتوں کو روک دیتا ہے اللہ, کہتا ہے ابھی نہیں لکھنا, لیٹس ویٹ 6 آور. 6 کے الفاظ ہیں, آور کے الفاظ نہیں ہے. 6 گھڑی انتظار کرو. گھڑی سے مراد اسکالر نے آورز لیا, گھڑی سے مراد اور مدت بھی ہو سکتی لیکن انہوں نے آورز لیا. تو اتنا مرسیفل ہے کہ 6 گھنٹے روکتا ہے فرشتوں, کہتا ہے ابھی نہ لکھو, شاید توبہ کر لیں, شاید. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب کو گناہ کیا تو فوراً معافی بھی مانگ لیں, یعنی رات کو سوئیں تو کلیئر کر کے سوئیں اللہ کے ساتھ. تو اینی وے, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جب ایک بندہ اچھے کام کی نیت کرتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ لو, ایک ریوارڈ. اور جب وہ اصل میں کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر. اور جب ایک بندہ برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہ لکھو, ارادے پہ نہ لکھو. اور جب وہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ایک گناہ لکھو, یعنی اتنا لینینٹ ہے. آپ سوچیں, ٹھیک ہے. تو سوچنے پہ آئیں تو شکر گزاری کے اتنے پوائنٹس ہیں کہ انسان, اب مسئلہ ہے کہ شیطان ساری توجہ اس چیز پر دلاتا ہے جو مسنگ ہے لائف سے. جیسے وہ شواق احمد کا واقعہ نا, ایک بچہ کھڑکی کو دیکھ رہا تھا, ان کی گود میں ان کا پوتا تھا, وہ اسے باہر دکھا رہے ہیں, گھاس دیکھو, بادل دیکھو, بارش ہو رہی ہے, پھول دیکھو. تو وہ کھڑکی پہ ایک ہی جگہ دیکھی جا رہا تھا, اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا باہر ان کے پوتے کو. تو وہ بڑا حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ کہاں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا یہ کیا دادا؟ وہ دیکھا تو وہاں ایک مری ہوئی مکھی جمی ہوئی تھی. بڑا حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں وہی نظر آ رہا ہے, باہر نہیں نظر آ رہا. تو کہتے ہیں مجھے اس بچے نے سکھا دیا کہ یہی انسان کا مسئلہ ہے کہ بہت پکچر کلیئر ہے لیکن وہ ایک ہی چیز نظر آ رہی, مری ہوئی مکھی. وہ آزمائش نظر آ رہی ہے, وہ پرابلم نظر آ رہی ہے, اور کچھ نہیں نظر آ رہا, ٹھیک ہے. یہ انسان کا مسئلہ ہے. تو اس لیے شکر گزاری بہت بڑی بات ہے. پھر یہ حدیث ہے
اب ہم ذرا اور ایٹریبیوٹس پہ آتے ہیں. دیکھیں ہم نے سیلف کنٹرول ڈسکس کر لیا. سیلف کنٹرول آئے گا کیسے, یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں. میرے لیے وٹ ورک فار می, جب بھی میں بھی انسان ہوں, میرا بھی سیلف کنٹرول لوز ہونے والا ہو, دل تو کرتا ہے, ظاہر ہے انسان ہے, کہ یہ بھی کر لیں, یہ بھی دیکھ لیں, ایسے کر لیں, ویسے کر لیں, وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے وٹ ہیلپس می, اور جو آپ کو بھی انشاءاللہ بڑا ہیلپ کرے گا, وہ ہے کہ, اور یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں, جس انسان کا پرپز بہت اسٹرانگ اور بڑا کلیئر ہوتا ہے اور اس کو اپنی پہچان ہوتی ہے, وہ اتنا ہی سیلف کنٹرول بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک عام آدمی کا اور باراک اوباما کا سیلف کنٹرول سیم ہوگا؟ پرانی مثال, اوباما جو پریزیڈنٹ تھا, پریزیڈنٹ کی مثال دیں, کیوں مختلف ہوگا؟ جی کیوں مختلف ہوگا؟ عام آدمی مجھ جیسا لیٹ سے, یا کوئی بھی عام آدمی, اور ایک پریزیڈنٹ ہے کنٹری کا, اگر اچھا پریزیڈنٹ ہے, آنےسٹ, دونوں کا سیلف کنٹرول مختلف ہوگا نا. اس کا زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس پہ ذمہ داری زیادہ ہے. اس کو پتا ہے اگر میں نہیں کروں گا تو اس عہدے سے فارغ ہو جاؤں گا, اس عہدے سے نیچے آ جاؤں گا. اچھا, کرسچیانو رونالڈو اور میرا سیلف کنٹرول سیم ہوگا؟ اس کا زیادہ کیوں ہوگا؟ اگین ایتھلیٹ ہے, ذمہ داری ہے, وہ بکتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے, سیلف کنٹرول ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا دن آیا ہے کہ تمہارا جم جانے کا دل نہیں؟ وہ 2.5 گھنٹے جم کرتا ہے ڈیلی, اس کی روٹین میں نے دیکھی. کیا کوئی ایسا دن ہے کہ تمہارا ڈیلی جم جانے کا دل نہ, کہ تمہارا جم جانے کا دل نہ کرے؟ اس سے کہا ڈیلی. انٹرویور بڑا حیران ہوا, تو ایسا کہتا کس کا دل کرتا ہے جم کرنے کا؟ میرا بھی دل کرتا ہے ٹو ہیو فن, لائف گزاروں, پیسے آ گئے, لیکن I have to do it, some things we have to do it. اچھا, اس سے آپ اندازہ لگائیں, کافر, اللہ اس کو ہدایت دے, یعنی اچھا انسان ہے, وہ کہہ رہا ہے دنیاوی چیز کے لیے کہ میرا جس چیز کے لیے دل نہیں کرتا میں پھر بھی کرتا ہوں 2.5 گھنٹے ٹو اچیو سم تھنگ. اب سوچیں, ایک مسلم کہتا ہے نماز کے لیے میرا دل نہیں کرتا, میں کیوں پڑھوں؟ اللہ اکبر. سوچیں, کافر کا کتنا پرپس کلیئر ہے کہ جس چیز کا دل نہیں کر رہا, اسے پتا ہے اس کا ریوارڈ بہت ہے, اس کا آؤٹ کم بہت ہے, وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے. دل کرے نہ کرے, میں نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے, اپنے آپ کو پش کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. لیکن ایک مسلم کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا, میں کیوں پڑھوں گا؟ یہ بہت بڑا بہانہ ہے نا. ثابت ہوا جن چیزوں کا دل بھی نہ کرے لیکن ان کا آؤٹ کم بہت زبردست ہے, کرنی پڑتی. سمجھ لگی؟ بہت سے لوگ اس دھوکے میں کہ یار میرا دل نہیں کرتا, میں کیوں پڑھوں؟ بھائی فرض ہے اس لیے پڑھو, دل کرے نہ کرے پڑھنی تو ہے. اینی تو ثابت ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا نہیں دل کرتا, میں پھر بھی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے اس کا آؤٹ کم کتنا ہے, میرے پہ ذمہ داری ہے. تو پہلی ٹپ یہ ہے کہ دیکھو, جتنا آپ کو اپنی پہچان ہو جائے گی نا, اتنا آپ میں سیلف کنٹرول خود ہی آ جائے گا, ڈسپلن آپ خود ہی ہو جائے گا. اور وہ پہچان علامہ اقبال نے دی. آپ کبھی علامہ اقبال کی شاعری پڑھے اپنے بارے میں, مسلمان کون ہے, شاہین کون ہوتا ہے, آپ کا کانفیڈنس بحال ہوگا. مطلب علامہ اقبال نے کہا نا کہ عصر نورات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے. ایک ہی شعر میں آپ کو آپ کی پہچان دے دی کہ یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ تاریکی ہے. آج کل کا زمانہ جو ہے نا اس میں رات ہی رات ہے, اندھیرے ہیں, تاریکی, اور دھندلا سا ستارہ, چھوٹا سا ہوپ ہو تو تم ہو مسلم یوتھ. یقین کریں میں دنیا پھرتا ہوں, انگلینڈ گیا, دبئی, ملیشیا, مڈل ایسٹ کئی بار گیا ہوں. دا ورلڈ از ان اے کیوس, ٹرسٹ, دا ورلڈ از ان اے کیوس. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ ڈپریسڈ ہیں, لوگ شراب پی پی کے مر رہے ہیں, لوگ روبوٹس بن چکے ہیں, کارپوریٹ بس جاب کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں آخرت کی, اللہ کی, نتھنگ. برائی بڑھ رہی ہے, اتنی برائی بڑھ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لوگ ایکسیپٹ کر چکے ہیں, برا بننا ایکسیپٹ کر چکے, گناہ کرنا لوگ ایکسیپٹ کر چکے. تو وہی علامہ اقبال, دھندلا سا ستارہ تم ہو, یعنی اس میں چھوٹا سا کوئی ہوپ ہے تو وہ تم ہی ہو. یہ ہے ہماری پہچان. ٹھیک ہے نا. اور شعر آپ دیکھ لیں, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گن رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کتنی موٹیویشن دی انہوں نے. تو آپ سب سے پہلے میں آپ کو نصیحت کروں گا, میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن سے باہر نکلتے دیکھا ہے علامہ اقبال کی شاعری پڑھ کے اور سمجھ کے, کیونکہ اٹ گیوز یو ہوپ, اٹ ٹیلز یو ہو یو آر. جب اکثر آپ نے دیکھا ہے نا ایک ہیرو مووی کا, اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے, لیکن جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ ایوری تھنگ چینجز فار دیٹ پرسن. کئی آپ نے کردار ایسے ہیروز دیکھے ہوں گے موویز میں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کو پتہ لگ گیا آپ کا مقصد کیا ہے, آپ ہیں کون, آپ مثال ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں لیڈر بنا دیا دنیا میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کہتا ہے کہ خیر امہ بنایا ہے, بیسٹ آف نیشنز بنایا ہے, تم مثال ہو, مثال ہو. تمہیں تو دیکھ کر اگلا بندہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مفتی مینک کا آپ نے نام سنا ہوگا, انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے. ایک سپر ماڈل امریکن,
اس نے ایک مسلم نوجوان کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا. کیسے؟ شی سیڈ خود اس نے واقعہ سنایا کہ میں ایک بلڈنگ سے نیچے آ رہی تھی لفٹ میں, تو لفٹ میں انٹر ہوئی تو ایک نوجوان سامنے کھڑا تھا, اور ظاہر ہے وہاں پہ لوگ داڑھی زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ پہچان ہے, ظاہر ہے مائنورٹی میں ہے نا وہاں پہ مسلمان, تو اس کی بیئرڈ تھی, بڑا خوبصورت نوجوان تھا. تو کہتی جیسے ہی میں انٹر ہوا اس نے نیچے نظریں جھکا لی اور سارا اس نے مجھ سے لفٹ میں بات نہیں کی. تو کہتی کہ مجھے تھوڑا برا لگا کیونکہ ان کے لیے ڈسکرٹیس ہے کہ نہ مجھے اس نے گریٹ کیا, نہ ہینڈ آگے کیا, نہ کوئی بات چیت مجھ سے کی. اینی وے کہتے مجھ سے برداشت نہیں ہوا, جب لفٹ نیچے آئی تو میں نے اس سے کہہ ہی دیا, میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا برا لگا ہے, تم نے بڑی ڈسکرٹیسی دکھائی, نہ کوئی میری طرف دیکھا, نہ تم نے مجھے گریٹ کیا, یہ وہ. تو کہتی پھر اس نے بات کی مسکرا کے, اس نے کہا کہ دیکھیں میں سسٹر آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, تو جب آپ اندر انٹر ہوئی تو میں نے نظریں جھکا لی کیونکہ دس از واٹ مائی ریلیجن ٹیلز می ٹو ڈو. اب ظاہر ہے اس کے کپڑے بھی ایسے ہوں گے, تو بڑا اس بات سے امپریس ہوئی کہ اچھا یہ کون سا ریلیجن ہے جو تمہیں اس طرح سے کہتا ہے کہ عورتوں کی اس طرح عزت کرو. پھر اس نے کہا کہ میں میریڈ ہوں, میری وائف ہے, تو اوبویسلی آئی کانٹ شیک ہینڈ ود یو, یہ بھی غلط ہے ہمارے دین میں, تو آئی ایم لائل ود مائی وائف. تو وہ کہتی میں اتنا متاثر ہوئی کہ یہ کون انسان ہے آج کے دور میں جو بیگم کا اس لیول پہ سوچ رہا ہے, لائلٹی, ٹھیک ہے, اس لیول پہ سوچ رہا ہے. یعنی ظاہر ہے وہ جس کلاس میں بیٹھتی ہوگی وہ تو آپ کو پھر پتا ہے. تو جسٹ بیکاز آف سیئنگ ہم لوئرنگ دا گیز, ڈیسنسی, ٹھیک ہے, اور بہت اس سے تحمل سے بات کرنا, اس نے کہا کہ یہ مجھے مذہب پڑھنا ہے, یہ کون سا ریلیجن ہے جو اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے. تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مسجد میں آئیے گا, میں آپ کو کنیکٹ کروا دوں گا, ایک اسکالر ہے ان کے ساتھ, تو آپ ان سے پوچھیے گا. تو شی کیم, انہوں نے انہیں قرآن گفٹ کیا, اس کو سمجھایا پردے کا کانسیپٹ, یہ وہ, اینڈ شی ایکسیپٹڈ اسلام. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب یہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ یار یہ میں ہوں, یعنی مجھے دیکھ کے دوسروں نے انسپیریشن پکڑنی ہے, تو پھر ایوری تھنگ چینجز. آج ہمارے رول ماڈلز وہ ہیں جو ہمیں خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں, جانے انجانے میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیں مسلمان نے اتنا اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر لیا, اتنا ڈی ویلیو کر لیا ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا ختم کر دیا ڈی ویلیو کر کے. تو اس لیے میں آپ کہتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست سولوشن ہے کہ سب سے پہلے آپ پہچانے آپ کون ہیں, اور اس کے لیے بیسٹ چیز علامہ اقبال کی شاعری. آپ زیادہ شعر نہ پڑھیں, آپ صرف نکال لیں, چاند ایک اشعار نکال لیں, ٹھیک ہے, کہ وٹ ڈیڈ علامہ اقبال سے اباؤٹ یوتھ, مسلم یوتھ, اشعار ہی اشعار آ جائیں گے, وہ پڑھیں آپ تاکہ آپ کو جو ہے وہ موٹیویشن ملے. تو یہ ہے پہلا سٹیپ کہ جب وین یو نو کہ میرا پرپز بہت بڑا ہے, میری پہچان کیا ہے, تو پھر خود ہی ڈسپلن آ جائے گا. پھر آپ خود ڈسپلن لائیں گے اپنی لائف پہ, کنٹرول لائیں گے اپنی لائف, اور آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو مزہ آنے لگے گا, کیونکہ آپ منفرد ہو جائیں گے, آپ ڈفرنٹ ہوں گے باقیوں سے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلی ٹپ ہے اس کے حوالے سے. دوسری ٹپ یہ ہے کہ ڈسپلن آتا ہے پریکٹس کر کے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہیبٹ بنانی ہے, پریکٹس کرنا ہے, اور پریکٹس میکس پرفیکٹ, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ ایک بار غصے کو کنٹرول کریں گے نا, مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا, اگلی بار تھوڑا آسان ہوگا, اس سے اگلی بار تھوڑا اور آسان ہوگا, آہستہ آہستہ وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. کیونکہ یہ تو مائنڈ سائنسز ہے نا, بیسک مائنڈ سائنسز ہے کہ جو چیز آپ کنٹرول کریں گے اس کے نیورونز کے کنیکشن بن جائیں گے, نرو سیلز کے, بار بار کریں گے اور بنتے جائیں گے اور بنتے ہیں, وہ ایک بڑا اسٹرانگ پاتھ وے بن جائے گا اس ہیبٹ کا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسک کچھ ٹپس ہیں کہ سیلف کنٹرول لانا کیسے. جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی, تو اللہ کے نبی نے کہا برداشت کرنے سے آئے گی. بہت خوبصورت آنسر کہ بھائی ٹرائی تو کرو نا, ٹرائی کرو برداشت. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک سسٹر جو موروکن تھی, اس نے ریزائن تو نہیں کیا, اس کو ظاہر فائر ہی کر رہا تھا مائکروسافٹ میں, دیکھا ہوگا وہ, جنہوں نے جا کے کلیئر سٹیج پہ جو بندہ کھڑا تھا مصطفیٰ, اس کو کہا کہ تمہاری اے آئی ٹیکنالوجی بچوں کی جینوسائیڈ میں یوز ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس سے پوچھا گیا کہ کن چیزوں نے تمہیں اتنا بڑا ایکشن لینے پہ انسپائر کیا, کیونکہ یہ خودکشی والا ایکشن تھا جو اس بہن نے کی. خودکشی سے مراد ہے کہ اس کو کنفرم تھا نمبر 1 میری جاب جائے گی, نمبر 2 میں یہاں سے ڈپورٹ ہوں گی. لوگ کا خواب ہوتا ہے امریکہ جانا, ٹھیک ہے, اس کو کنفرم تھا ڈپورٹ بھی کریں گے جاب سے, تو یہ خودکشی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ وٹ لیڈ یو ٹو دیز تھنگس, تو اس نے بتایا 3 چیزیں. نمبر 1 اس نے کہا قرآن کی آیت. اب دیکھیں موٹیویشن تھی تو اتنا بڑا سٹیپ کر دیا نا. اس نے کہا قرآن کی آیت. کون سی آیت؟ کہ وٹ از رانگ ود یو, سورہ نساء کی, کہ تم ان بچوں کے لیے, ان عورتوں کی ہیلپ کے لیے نہیں جاتے جن کو مارا جا رہا ہے. قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسرا وہ کہتی ہے حدیث. کون سی حدیث؟ کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے یا ہاتھ سے روکے یا منہ سے روکے یا دل میں برا جانے. تیسرا کہتی یہ حدیث, جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز اسے. اب دیکھیں اس کی موٹیویشن کیا ہے, کہیں سے تو لی ہے نا,
کہتی یہ 3 چیزیں جب مجھے کنفرم ہو گئی میں نے استخارہ کیا، یعنی اٹ واز اے پلانڈ ایکشن، یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دم اٹھی اور کر دیا، نہیں، شی سیڈ آئی واز پلاننگ اٹ، تو میں نے پلان کیا، اللہ پہ توکل کیا، اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کو وہ جاب آفرز آ رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. کویت اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، قطر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مسلم سٹیٹس اس کے پیچھے پڑی ہیں، آؤ سی او بنو، ہماری کمپنی کی سی او بنو. کہاں پہ وہ انجینئر تھی سمپل، وہ کہہ رہے ہیں آؤ ہماری کمپنی سنبھالو آگے. تو یہ بات ہے اصل میں موٹیویشن بہت بڑی ہم اس سے لیتے ہیں کہ دیکھو جو چیز ہم اللہ کے لیے لیٹ گو کریں گے اس سے بہتر متبادل اللہ دے دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے چیز سیلف کنٹرول. کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں، یہ بھی سیلف کنٹرول کی چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہوز اسلام از دا بیسٹ، کس کا اسلام بہترین ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صابر کا اور ٹالرنٹ، برداشت والے کا. اب یہ 2 بہت کمال کے ایٹریبیوٹس، صبر کرنا، برداشت کرنا. ٹھیک ہے، تو صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ویٹ کرنا، صبر کا مطلب ہے ویٹ کر کے کچھ کرنا، ڈوئنگ سم تھنگ ٹو چینج دا سچویشن. صبر ان شارٹ یہ کہ منہ سے برے الفاظ نہ نکالے جائیں اور زیادہ پینک نہ ہوا جائے. ٹھیک ہے، یہ صبر ہے بیسیکلی. اور برداشت. It was said which believers have the most complete faith? The Prophet ﷺ said those with the best character. تو یہ بھی برداشت اور صبر یہ اور ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں اپنے اندر لانے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پوچھا گیا، بتایا there is no gift that is better and more comprehensive than patience. صبر سے بہترین گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا. تو صبر مانگنا بھی چاہیے اللہ سے. ٹھیک ہے، صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں. نمبر 1، امام القیم نے صبر کی تعریف کی اور صبر کے بارے میں 3 ایسپیکٹس بتائے. پہلا، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں صبر ہے. فار ایگزامپل، آپ نے صبح فجر میں اٹھنا ہے تو آپ کو بڑا صبر چاہیے، آپ کو پیشنس چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جہاد بن نفس کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو روکنا ہے، کوئی غلط چیز دیکھتے ہوئے صبر چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا ایسپیکٹ انہوں نے بتایا لوگوں کی کڑوی باتوں میں، لوگوں کے غلط رویوں پہ صبر ہے. صبر ان شارٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے آپ بدلہ لے سکتے ہو لیکن آپ خاموش کر جاتے ہو. اسی طرح آپ کو کوئی بہت نقصان پہنچا رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ علیحدگی اختیار کرتے ہو بڑی ڈیسنسی کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، لیکن اس طرح بدتمیزی نہیں کرتے جیسے وہ کر رہا ہے. یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے خلاف کوئی برا کرتا ہے تو آپ ریٹرن میں برا نہیں کرتے، آپ ریٹرن میں اچھائی کرتے ہو. اچھائی یہی ہے کہ بس اس سے دور ہو جائیں، یہ بھی اچھائی ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ اس کی گود میں جا کے بیٹھ جائے تاکہ وہ اور تھپڑ مارے. ٹھیک ہے، یہ دین نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے اس سے علیحدہ ہو جائے اگر وہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ صبر ہوگا اس کیس میں. تیسرا ایسپیکٹ انہوں نے بتایا کہ شیطان کے جو وسوسے آتے ہیں ان پہ صبر، یہ بہت بڑا صبر ہے. ٹھیک ہے، شیطان آپ کو بہت وسوسے ڈالے گا کہ 2 چیزوں سے وہ ڈراتا ہے، فقر سے اور کفر سے، فحاشی سے. یہ قرآن کیا ہے کہ قرآن تمہیں فقر میں ڈال کے شیطان تمہیں فقر میں ڈال کے ڈراتا ہے اور فحاشی میں مبتلا کر کے ڈراتا ہے. اب آپ ان 2 چیزوں کو دیکھیں، فقر کتنا بڑا ڈر ہے، ان امپلائمنٹ، جاب نہ لگے. ٹھیک ہے نا، بندہ ڈھونڈ رہا ہے جاب کو، جاب نہیں لگ رہی، تو یہ بہت بڑا ایک. اس میں مزید بات کریں گے رزق کا جب ٹاپک آئے گا، میں نے رکھا ہوا ہے ایک موڈیول رزق میں، آپ کو کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کیا کرنا ہے. تو فقر اور فحاشی کے کاموں سے وہ ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے وسوسوں کے خلاف صبر ہے. صبر کیا ہے؟ اگنور کرنا چاہیے اس کے وسوسوں، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، توجہ نہیں دینی چاہیے، اپنے فوکس رہ کے بس آگے بڑھتے جانا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے، صبر دکھانا چاہیے. جیسے موسیٰ اسلام کو صبر سکھایا خضر اسلام نے، وہ پوری سٹوری پڑھی ہے آپ نے سورہ کہف میں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو، یہی کہا تھا نا. اور ایسا ہی ہوا، موسیٰ اسلام نہیں کر سکے، بار بار سوال کیا کیونکہ وہ ایک جلالی طبیعت کے نبی تھے تو ہی couldn't see جو ہو رہا تھا. تو اس میں بھی صبر سکھایا کہ صبر کرو، علم میں صبر ہے، استاد کے ساتھ صبر کے ساتھ چلو، اتنے سوالات نہ پوچھو، خود ہی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، سیکھنے کی زیادہ کوشش کرو. تو یہ صبر ہے سارا کچھ. تو صبر بہت بڑا گفٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اسی طرح یہ بھی دیکھیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں 2 خصوصیات ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ بڑا خوش ہوئے. اچھا، تو ایک حدیث میں آتا ہے برداشت اور صبر، ایک میں آتا ہے برداشت اور حیا. حیا بھی بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے جو قرآن نے جس کی بار بار تعریف کی. ٹھیک ہے، حیا. یوسف السلام بہت حیا والے تھے، موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے، تمام انبیاء حیا والے تھے. ایون نبوت سے پہلے حیا جو ہے یہ نیچرل ہے، نیچرل ایٹریبیوٹ ہے ہیومن بینگ میں. ٹھیک ہے، تو موسیٰ السلام کی حیا کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ جو بچیاں تھی جو کنویں سے پانی پلا رہی تھی، یاد ہے آپ کو واقعہ؟ تو موسیٰ السلام نے آفر کیا تھا کہ میں پلا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دیکھا لوگ بدماشی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ذرا میں آگے ہو کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا آپ ہمارے ابا سے ملیں، آپ اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں، ظاہر ہے. تو وہ انہیں لے گئی اپنے گھر. تو حدیث میں آتا ہے وہ عورتیں آگے چل رہی تھی، وہ لڑکیاں آگے چل رہی تھی.
تو ہوا چلی تو ایک کا سکرٹ تھوڑا سا اوپر ہوا, تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا یہ سائٹ, تو انہوں نے ان کو شرمندہ کیے بغیر, ان کو بتائے بغیر کہا کہ لیٹ می واک ان فرنٹ, مجھے آگے چلنے دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایز یو وش. تو یہ حدیث میں آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان میں اتنی حیا تھی کہ ہی couldn't bear it, اور ان کا کہ میں آگے آپ کے چلتا ہوں. اس طرح یوسف السلام کی حیا آپ کے سامنے ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری تو سبحان اللہ, ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ ایک بندہ خوبصورت ہے, کیرزمیٹک ہے, ہینڈسم ہے, ایک بندے کے پاس پوزیشن ہے, گناہ بھی چھپ جانا تھا. یعنی کیا ہونا تھا, وہ عورت اور وہ مل جاتے خدا نہ خواستہ تو گناہ چھپ گیا تھا, کسی نے نہیں بتانا تھا, لیکن کیا حیا تھی ان کی. اور خیر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نہیں بچایا, میں نہ بچ پاتا, یہ میرے رب کا رحم ہی تھا مجھ میں. تو خیر انبیاء کی حیا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. تو حیا بھی کریکٹر کا بہت کمال ایٹریبیوٹ ہے, اور عورتوں میں تو آپ کو پھر پتہ ہے حیا نیچرل, بہت نیچرل ہے. اسی طرح ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سبحان اللہ, میں چونکہ آپ بتا رہا ہوں دنیا میں نے ٹریول کی ہے, ماشاءاللہ پاکستانی جو عورت ہے نا وہ سب سے حیا والی ہے, مطلب یہ میرا انالیسس ہے. آپ کبھی ایئرپورٹس کے کاؤنٹرز دیکھیں نا, ابھی دبئی میں تھا تو ایئرپورٹس کے کاؤنٹرز میرے سامنے تھے, ایران کا, تاجکستان کا, مسلم کنٹریز کا, قطر کا, پاکستان کا, اور ایک اور کنٹری تھی شاید پتہ نہیں کون سی تھی, نہیں ہے. تو یقین کریں سب سے ماشاءاللہ جو اچھی ڈریسنگ اور ماڈرن ڈریسنگ پاکستانی عورتوں کی تھی, ابھی بھی سٹل پوری دنیا میں. تو یہ ایک چیز ماشاءاللہ ہمارے کلچر میں ابھی تک برقرار ہے. جتنا مرضی ہم ماڈرن ہو جائیں, ابھی تک وہ ماڈرنزم نہیں آیا جو ایران میں ہے, جو لبنان میں ہے. آپ حیران رہ جائیں گے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کس قسم کی ڈریسنگ چل رہی ہے. تو الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے. بہرحال یہ بھی بہت زبردست ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کو اس کا دوسرا دوست جو ہے نا یا بھائی وہ مذاق کر رہا تھا, اسے چھیڑ رہا تھا کہ تم بہت حیا والے ہو, بہت شائع ہو, انٹروورٹ ہو. تو اللہ کے نبی وہاں سے گزر رہے تھے تو انہیں کہا کہ لیو ہم, فار انڈیڈ ماڈesty اینڈ شائنس از پارٹ آف. شرمیلا پن حیا ایمان کی نشانیوں میں سے, اچھی بات ہے شرمیلا پن ہونا, ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پہ آج ہمیں سکھایا جاتا ہے بی بولڈ, بی کانفیڈنٹ while talking to opposite gender. دیکھیں شرمیلا پن حیا یہ ایمان کی نشانی, اگر کوئی شرمیلا ہے تو یہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جائے, یہ کارپوریٹ کے رولز ہیں, یہ ہمارے دین کے رولز نہیں. دین کے رولز ہیں, بات کر سکتے ہیں لیکن بہت ڈگنیٹی کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ, ڈیسنسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو شرمیلا پن از پارٹ آف ایمان. پھر دیکھیں شکر گزاری آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, وہ جو لوگوں کو شکریہ نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکریہ نہیں کیا. تو لوگوں کو شکریہ کرنا بھی اچھے کردار کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے لیے کچھ کیا, آپ ریٹرن میں کریں, اچھی بات ہے. آپ کسی کو شکریہ کرنے کے لیے گفٹ دیتے ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اچھے کردار میں سے ہے, کیونکہ جو لوگوں کا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا. جیسے ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری اپریشیٹو, بہت شکریہ کرنے والے تھے, بہت ایکنالج کرنے والے تھے دوسروں کے گڈ چیز کو, دوسروں کی فیورز کو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اچھے ایٹریبیوٹس میں سے آتا ہے. پھر یہ بہت زبردست چیز اچھے کردار میں سے, A servant does not cover the faults of another servant in the world, but that Allah will cover his faults on the day of resurrection. عیب چھپانا ایک دوسرے کا بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. اور آج سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیں چیز بہت کامن ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں کردار کی. تو یہ بھی اچھے ایٹریبیوٹس میں سے ایک دوسرے کے عیب چھپانا. Having said it, کبھی کبھی کسی کا فتنہ بہت زیادہ ہے تو اس کا عیب بتانا پڑتا ہے. جیسے مثال طور پہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کے بارے میں آپ کوئی رائے دے رہے ہیں تو وہ چگل خوری نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا فتنہ بہت زیادہ ہے. اس کی اجازت دی گئی ہے حدیث میں کہ دوسروں کو وارن کرنے کے لیے کسی کا نام لے کے اس کے کچھ برے ایٹریبیوٹس بتا سکتے ہیں, لیکن خیر وہاں بھی خیال کرنا چاہیے. پھر یہ بہت زبردست چیز ہے کریج, آج اس کی بہت ضرورت ہے. جیسے اگر اس بہن نے کریج دکھایا نا, کریج کیا ہوتا ہے؟ کریج از ناٹ دی ایبسنس آف فیئر, کریج از دی ایبلٹی ٹو فیس فیئر. یہ سمجھ لیں, کریج ایبسنس آف فیئر نہیں ہے. انسان کبھی بھی فیئر سے نہیں نکلتا, اس کا کوئی نہ کوئی فیئر ضرور ہوتا ہے, لیکن کریج ہوتا ہے اس کو فیس کرنا, فیئر کو فیس کرنا, ٹھیک ہے. تو کریج 4 طرح کا ہے سائیکالوجی کے مطابق, فزیکل, مورل, وائٹل, سائیکولوجیکل. فزیکل کریج یہ ہے کہ اپنی جان کو پرواہ کیے بغیر, جیسے فائر فائٹرز ہیں ان میں فزیکل کریج ہوگا, وہ جمپ لگا دیں گے فائر میں, بچا. سوئمنگ اگر آپ کو نہیں بھی آتی, اگر آپ میں فزیکل کریج ہے, آپ کسی بچے کو بچانے کے لیے کود جائیں گے اپنی جان, تو اس کا مطلب آپ میں فزیکل کریج ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مورل کریج کہ برائی کے دور میں آپ نیک بنتے ہیں, مورل کریج. یعنی تمام نوجوان ایک راہ کی طرف جا رہے ہیں, وہ بری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, کانسرٹس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور آپ اکیلے ادھر آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے ادھر جانا ہے.
تو یہ مورل کریج ہے, یہ تو بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے آپ کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سچائی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, حق جو ہے نا اس کو پکڑ لیتے ہیں اور انجسٹس کی طرف نہیں جاتے, یہ مورل کریج ہے آپ کے اندر. اسی طرح وائٹل کریج بیماری کے سامنے ہوتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے بیماری آ گئی, ٹرمینل النس آ گئی, لیکن آپ لڑ رہے ہیں, اس کو وائٹل کریج کہتے ہیں. سائیکولوجیکل کریج, اپنے نفس کے خلاف کریج دکھانا, اپنی ڈارکنیس کے خلاف کریج دکھانا. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ڈارکنیس ہے, کوئی ڈیمنز ہیں, تو ان کا مقابلہ کرنا, اس کو سائیکولوجیکل کریج, اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یو آر فائٹنگ یور تھاٹس اینڈ یو آر شوئنگ کریج اگینسٹ یور تھاٹس. تو یہ 4 کریج جو ہیں یہ بھی کردار کا حصہ ہے, اور ان کو بھی اپنے اندر لانا, ٹھیک ہے. یہ بھی پریکٹس کرنے سے آتے ہیں, بات وہی ہے, ہر چیز پریکٹس کرنے سے آتی ہے, اس کا آنسر یہ ہے. اوکے, پھر سچ بولنا, بس وائنڈ اپ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے, اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, بولنے لگتا ہے اور بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا. تو ثابت کیا ہوا؟ پریکٹس. دیکھیں, جو سچ بولنے کی کوشش کرے گا الٹیمیٹلی وہ سچا بن جائے گا. اس حدیث کی روشنی میں جو جھوٹ بولتا ہے وہ پھر جھوٹا بن جائے گا, اور اللہ اسے جھوٹا لکھ دے گا. پھر یہ چیز, یہ نوجوانی میں بہت اچھی چیز, کامنس, تحمل از فرام اللہ, ریکلیسنس, جلد بازی از فرام شیطان. دیکھیں, ہم بہت ریکلیس ڈیسیجنز لیتے ہیں جوانی میں, ٹھیک ہے, ہارمونز بہت ہائی ہوتے ہیں. جوانی میں کامنس, کمپوزر, صبر کے ساتھ ڈیسیجن لینا, سوچ کر ڈیسیجن لینا, استخارہ کرنا, اس کو اپنی عادت بنانا چاہیے. یہ بھی کریکٹر ایٹریبیوٹس میں سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said the most complete in faith are those with the best character, soft in nature, friendly and befriended but not with non mahrams. ایسا نہ اس کو آپ نان محرمز کے ساتھ لگا لیں, کیونکہ عورتوں کو تو اللہ نے کہا سختی سے بات کر. سورہ احزاب میں سختی کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے, سختی کا مطلب ہے بی پروفیشنل, ٹھیک ہے. اور سنائیں موسم کا کیا حال ہے, یہ نہیں, ٹھیک ہے. بس سلام کیا اور پروفیشنلی بات کی, اچھے سے بات کی, یہ نہیں بدتمیزی کی, پروفیشنل بات کی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے سافٹ ہونا آپس میں, فرینڈلی, بی فرینڈیڈ. ہی از ناٹ ون آف اس ہو از نیدر فرینڈلی ناٹ بی فرینڈ. تو بڑے خوبصورت یہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ سافٹ بندہ ہوتا ہے جو آسانی پیدا کرتا ہے. جیسے اشفاق احمد صاحب نے کہا نا, لوگوں میں آسانی بانٹنے والے بن جائیں, یعنی مشکل نہ پیدا کریں ان کے لیے کوئی. یہ ہے بیسیکلی سافٹ. اور بی فرینڈلی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے تو وہ الجھن نہ محسوس کرے آپ کے پاس آ کے, ٹھیک ہے نا, آپ کی پرسنالٹی بہت ایزی گوئنگ ہو, یہ مطلب ہے اس سے. تو یہ بھی بڑے زبردست ایٹریبیوٹس ہیں. پھر تقوی, رائٹیسنس از گڈ کیریکٹر, تقوی ہونا اللہ کا, یہ بھی اچھے کردار میں سے, یعنی خدا خوفی ہونا, پرہیزگاری ہونا, یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے, ٹھیک ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے گناہ کی تعریف بھی بیان کر دی. sin is what disturbs your heart and you hate for people to find out about. کتنی خوبصورت تعریف. کوئی پوچھ سکتا ہے گناہ کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے ناپسند ہو کے لوگوں کو پتہ لگے, وہ گناہ ہے. سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, کئی چیزیں ہم کرتے ہیں جو دل میں بھی کھٹکتا ہے, اور ہمیں یہ بھی ہوتا ہے